اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے آج ہم لیکچر نمبر 9 ہے ہمارا، جو سنڈے ٹو سنڈے جو ہے نا وہ چل رہا ہے آن لائن نوبل الائنس کے انڈر۔ ہم یہ سیشن نمبر ہمارا 8 ہے، اور یہ سیشن ہمارا مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام کے اوپر ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اسپیشلی، اور جنرلی تمام لوگ جو ہیں وہ اس بات سے مفید ہو سکیں، ان کو اس بات کا علم ہو کہ قرآن کریم کی بتائی ہوئی بات یا حدیث مبارکہ کی وہ اسلام کی بتائی ہوئی بات، جتنے بھی احکامات ہیں اسی میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اسی میں ہی معاشرے کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ چیز سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ دور حاضر کے جتنے فتنے ہیں اور آزمائشیں ہیں، انسان جو ہے وہ بہک جاتا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنا اور اس مقابلے کے لیے جس قدر ہمیں تیار ہونا چاہیے تھا، تو جب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ تو اس کے لیے ہی دیکھیں، اپنے حصے کا ہر انسان نے چراغ جلانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ میکسیمم لوگوں تک پیغام کسی نہ کسی طریقے سے پہنچتا رہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا وہ انہی چراغوں میں سے ایک چراغ جلانے کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، سب سے پہلے مجھ سے اور پھر آپ لوگوں سے جو آپ قیمتی وقت نکالتے ہیں۔ ہم بلا تاخیر اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں عورتوں کے معاشی حقوق بھی ہیں، معاشرتی حقوق بھی ہیں، علمی حقوق بھی ہیں۔ گویا ہر ایک کردار جو عورت کا ہو سکتا ہے معاشرے میں، اسلام نے اس کے حقوق بیان کیے ہیں۔ جب اسلام نے ان کے حقوق بیان کیے ہیں تو ان حقوق کا عورتوں کو بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی ایک ٹاپک کے پیش نظر ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک پورا سیشن سورۃ النساء کے اوپر ریکارڈ کیا، اور جو ہے وہ بھی ایک سیشن تھا اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ تو پوری کی پوری سورۃ النساء ریکارڈ ہوئی، ایک سیشن ہمارا سورۃ النساء کا ہوا، پوری کی پوری سورۃ نور ریکارڈ ہوئی، ایک سیشن ہمارا سورہ احزاب کا ہوا، پوری کی پوری سورۃ احزاب ریکارڈ ہوئی۔ یہ 3 وہ صورتیں ہیں جس میں میکسیمم پورشن جو ہے احکامات ہیں، اور وہ عورتوں سے ریلیٹڈ بھی ہیں۔ گویا معاشرتی زندگی کے حوالے سے اگر کسی کو کانٹینٹ چاہیے ہو تو ان صورتوں کا لازمی طور پہ مطالعہ کریں۔ آج ہمارا ٹاپک آپ کو پتہ ہے معاشرتی پہلو سے نہیں ہے، معاشی پہلو سے بھی نہیں ہے، اور باقی کچھ اور پہلو جو عورت کے کردار ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ عورت کا جو علمی پہلو ہے اس کے اوپر قرآن و سنہ کتنا ایمفسائز کرتا ہے، اور اصل میں مغربی معاشرے کی جانب سے پھیلائے گئے یا ہمارے میڈیا کی طرف سے پھیلائے گئے جو مسکنسیپشنز ہیں اسلام کے بارے میں، جو غلط خیالات ہیں، غلط اظہارات ہیں جو لوگوں کے دلوں میں ڈالے گئے کہ اسلام پتہ نہیں عورتوں کے معاملے میں ہر چیز کو وہ اس کا گراف ایک نیچے لیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی چیز کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو آپ سمجھیں کہ عورت کی تعلیم جو ہے، مرد و عورت دونوں کی تعلیم کس قدر ضروری ہے۔ اسلام ہی وہ ہے جس نے جو دور جدید جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور بنیاد اول رکھی ہے، اور اسلام نے کس قدر تعلیم کے اوپر توجہ دی ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اس وحی کے اندر بھی پہلا ورڈ جو تھا وہ یہ تھا کہ اقرا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کہا اقرا، پڑھیے۔ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کہا اقرا، پڑھیے۔ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ہماری بات سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے، اسلام سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے
دنیا کا اللہ کے ساتھ ربط ہی یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ اقرا، پڑھیے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی جو کہ طبرانی میں موجود ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دیکھو ہر مسلمان کے اوپر علم کو حاصل کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ کچھ علم ایسا ہے جس کو حاصل کرنا انسان کے اوپر فرض ہے، کچھ تعلیم ایسی ہے، کچھ تربیت ایسی ہے۔ گویا یہ پہلا وہ ریلیجن ہے، یہ پہلا وہ آرڈر ہے جو اسلام نے جاری کیا اور تعلیم کو بطور فرض عائد کیا۔ دیٹ از اے بیسک تعلیم، نیسیسری تعلیم جو ہونی چاہیے ہر ایک شخص کے لیے، اس تعلیم کی بات کرتے ہوئے اسلام نے کہا یہ فرض ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ اب جب مسلم کی بات آتی ہے تو اس مسلم کے اندر مسلمان عورت بھی مراد ہوتی ہے اور مسلمان مرد بھی مراد ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی اگر آپ دیکھیں، باقی کچھ روایات آتی ہیں جس میں مسلم اور مسلمہ دونوں کے الفاظ ہیں، طالب طالبہ، تو گویا یہ حدیث مبارکہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ اسلام کتنا ایمفسائز کرتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں۔ گویا ایک بیسک تعلیم ہے جس کو ہم تربیت کہتے ہیں، جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں، جس کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں، جس کو ہم انسانیت کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ اور اللہ کے ساتھ تعلقات کے اوپر انسان کو پتہ ہو کہ میرے کریٹر کا مجھ پہ کیا حق ہے، میرے والدین کا مجھ پہ کیا حق ہے، میرا والدین پہ کیا حق ہے، میری یہ رسپانسبلٹی۔ گویا ان تمام بیسک ذمہ داریوں کے بارے میں ہر ایک شخص کو آگاہ ہونا چاہیے، اس کو تو اسلام فرض کی درجے کے اوپر رکھتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں قرآن کریم ایمفسائز کرتا ہے، قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیا ایسا شخص، ایسی عورت جو جاننے والی ہے اور ایسا شخص یا ایسی عورت جو نہیں جاننے والی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز یہ برابر نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں؟ گویا علم والے کو مقام ہے غیر عالم کے اوپر۔ یہ قرآن کریم کی آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کس پیرائے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی میں 2159 نمبر پہ، فرمایا کہ عبادت گزار بندے کے اوپر، یعنی وہ شخص جو صرف عبادت کر رہا ہے اور وہ نالج حاصل نہیں کر رہا، وہ لوگوں کو دعوت نہیں دے رہا، لوگوں کو علم نہیں سکھا رہا، خود علم نہیں سیکھ رہا، لرنر نہیں ہے، تو اس حوالے سے عبادت گزار شخص کے اوپر عالم شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کو ستاروں کے اوپر فضیلت ہوا کرتی ہے۔ علماء انبیاء کے وارثین ہیں اور انبیاء اپنی وراثت کے اندر جو ہے وہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ علم چھوڑتے ہیں۔ جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے نبوی ترکہ سے بہت وافر مقدار میں خیر گویا حاصل کر لی۔ جی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ علم کو کس طریقے سے ایمفسائز کر رہی ہے۔ وہ اسلام نے تو علم سے کبھی روکا ہی نہیں ہے، اسلام تو موٹیویٹر ہے، اسلام تو انیشیٹر ہے، اسلام تو ایمفسائز کرتا ہے، اسلام تو تہذیب دیتا ہے، اسلام تو ابھارتا ہے، اسلام تو اس کو پروموٹ کرتا ہے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ بات سمجھتے ہیں؟ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا کرتے تو قرآن کے معاملے میں کہ تم بھی سیکھو اور جا کے اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ۔ دارمی میں 339 نمبر پہ موجود ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں بخاری میں موجود ہے 63 نمبر پہ، پھر نبی علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ آپ دیکھیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ 3 لڑکیوں کی جس شخص نے پرورش کی ان کو بہترین تعلیم دی، تعلیم و تربیت دی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کا نکاح کیا، پھر ان کو آگے اگلے گھر میں رخصت کر دیا، اس شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سمجھتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اس شخص کے لیے اللہ جنت میں گھر تیار کرتا ہے۔ تو گویا یہ کیا بات ہے کہ عورت کے معاملے میں اسلام، یعنی آپ دیکھیں اسلام سے قبل عورت کا مقام اور اسلام جس چیز کے اوپر ابھارتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات لوگوں سے کہہ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لڑکی کی پیدائش کے اوپر ان کے جو ہے نا وہ تیور بدل جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سوری آپ کسی کو الاؤ نہیں ہے یہاں پہ کیمرہ آن کرنے کا عباس حیات، میں بلکہ آپ لوگوں کا کیمرہ یہیں سے آف کر دیتا ہوں۔ اچھا، گویا آپ یہ بات دیکھیں کہ یہ وہ دور ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ در غور کرتے ہوئے بھی خوف نہیں کھاتے تھے۔ یہ وہ دور ہے کہ جو عورت بچی پیدا کرتی تھی اس کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کیا جاتا، اس کو کس طریقے سے دیکھا جاتا، بچی کو اڈاپٹ کرنا ان کے لیے
جو ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا. اس دور کے اندر اسلام ایمفسائز کر رہا ہے, اور یہ صرف بچی کے اوپر نہیں کر رہا کہ بچی, بلکہ آپ دیکھیں اسلام نے کتنے کو حقوق دیے, وہ الگ الگ حقوق کبھی کبھی بیان ہوتے رہتے ہیں. جیسے وراثت کے معاملے میں ہوا, اور دور جو نا وہ جب دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا, اور اس دور میں کیا کیا جاتا تھا ان کے معاملے میں, وہ چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب یہاں پہ قابل ڈسکس چیز یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے ہیں. ان کو اٹھا کے اس لیول پہ لے کے آنا, اور ان کو یہ کہنا کہ تم میں سے جو اپنی 3 بچیوں کی پرورش کرے, پھر ان کو علم سکھائے, پھر ان کو صرف علم نہ سکھائے, تعلیم و تربیت کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے, پھر صرف حسن سلوک نہ کرے بلکہ ان کا اچھی جگہ نکاح بھی کرے, ایسے شخص کو جنت ملے گی. بات سمجھتے ہیں؟ تو گویا اسلام نے تو کبھی روکا ہی نہیں ہے. اسلام تو لڑکے کی تعلیم ہے تو اس موقع پر بھی جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, عورت کی تعلیم ہے اس موقع پر بھی اپریشیٹ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بطور خاص نکالا کرتے تھے عورتوں کے لیے, جس میں عورتوں کو اسپیشلی اللہ کے رسول مسائل بتایا کرتے تھے. وہ آتی تھی نبی وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی اور پوچھا کرتے تھے اللہ کے رسول اس کے بارے میں بتائیں, اس کے بارے میں بتائیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے وسلم نماز عید کے خطبے کے بعد عورتوں کے پاس اسپیشلی جا کے خطبہ دیا کرتے تھے, اور بات بیان کیا کرتے تھے کہ بھئی تم میں یہ کمی ہے, اس کو اس طرح کرنا ہے, تربیت کے معاملے میں اس چیز کی کمی ہے, اس کو ایسے ختم کیا جا سکتا ہے, صدقہ خیرات کرو, یہ کام کرو, یہ نہ کرو. نبی کہ ان کو سکھاتے, دیکھو میں تم میں 2 غلطیاں دیکھ رہا ہوں, ایک تم لان تان بہت کرتی ہو, دوسرا تم شوہروں کی جو نافرمانی بہت کرتی ہو. تو نبی کہ نے ان کی تربیت کی ہے. اور پھر آپ دیکھیں امہات المومنین کو اسپیشلی یہ بات کہی تھی کہ آپ ان کو سکھائیں عورتوں کو. اور پھر اگلی بات آپ دیکھیں کہ شفا بنت عبداللہ وہ لکھنا جانتی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ حفصہ جو ہیں, حفصہ امہات المومنین جناب حفصہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی, بات سمجھتے ہیں, ان کو کہا کہ شفا بنت عبداللہ کو کہ آپ ان کو لکھنا سکھائیں. تو یہ دور چلتا رہا لکھنا لکھانے کا کام, جہاں تک کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کیا کہ بھئی علموا نساءکم سورۃ النور, اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ, ان کو پتہ ہو احکامات کا, ان کو رسپانسبلٹیز کا پتہ ہو. گویا عورت کی تعلیم پہ بطور خاص توجہ رہی ہے اسلامی گورنمنٹ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ تعلیمیں جو عورت کی تعلیم ہے, اس معاملے میں اسلام نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. مرد کی تعلیم پہ بھی کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اسلام تو اس کو بیسکس تعلیم کو فرائض کے درجے کے اوپر رکھتا ہے کہ ہر انسان کو اس کو سیکھنا چاہیے. یہ ہے اسلام کا جو ہے وہ سمجھے کہ معیار, یہ ہے اسلام کا چہرہ کہ اسلام چاہتا یہ ہے کہ عورت سیکھے. اب ذرا آپ چیز تصور کریں کہ پرابلم کہاں ہے, غلطی کہاں ہے, خطا کہاں ہے. مغربی میڈیا اور مغربی تعلیم کا جھاڑ بوڑ کرنے والے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم اصل میں عورت کی تعلیم کو اٹھا کر لے کے چل رہے ہیں. آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا یہ لوگ عورتوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. بات سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے نپولین نے کہا, وہ آپ بڑا مشہور جملہ آپ سنتے رہتے ہوں گے پروفیسرز کے جو نا وہ منہ سے, کہ نپولین نے کہا تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ جب نپولین نے یہ بات کی, اس کے بعد سے جو سارا سلسلہ ہوا کہ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تعلیم نسواں ہونی چاہیے. تعلیم نسواں سٹارٹ ہوئی, لوگوں نے اپنی عورتوں کو, یہ وہ لوگ تھے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں غیر مسلم طبقہ, عورت کی تعلیم سٹارٹ کی. خیر جب سٹارٹ ہوئی عورت کی تعلیم تو آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز ہو نا اس کے پیچھے لابی ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے, ایک فکر ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام تعلیم کس لیے دیتا ہے عورت کو, اور مغرب کے لوگ کس لیے تعلیم دیتے ہیں, ان کا تعلیم کا زاویہ کیا ہے اور اسلام کا زاویہ کیا ہے. اسلام نے پوری کی پوری رسپانسبلٹیز بتائی ہیں, یعنی یہ مرد ہے اس کی یہ ذمہ داریاں ہیں, یہ عورت ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے, معاشی یہ ہے, معاشرتی یہ ہے, علمی یہ ہے, فلاں پہ حق یہ ہے, یہ حقوق اس نے ادا کرنے. مرد ہے تو یہ معاشی یہ ہے, معاشرتی یہ ہے, ایز اے جو نا وہ ایز اے برادر, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے فادر, ٹھیک ہے, ایز اے سن, ٹھیک ہے. تو یہ ساری ایک ڈیٹیل اس کی بتائی, ساری ایک ڈیٹیل اس کی بتائی. وہ ایک کانسیپٹ ہے اسلام کا, جس کانسیپٹ کو لے کے اسلام کہتا ہے کہ ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جس معاشرے کے اندر گویا ایک نظام ہے جو
ان دی ہوم ہے، ایک نظام ہے جو آؤٹ دی ہوم ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ آف دی ہوم ہے. جو ان دی ہوم ہے وہ کون سنبھالے گا، جو اس کے باہر ہے وہ کون سنبھالے گا. ایک نظام ہے جس کی تربیت کا تعلق گھر کے اندر بچے کی پیدائش سے لے کے بچے کی جو ہے نا وہ 10 15 20 سال کی عمر تک یہ تربیت کون کرے گا، اور اس وقت باپ اس گھر کو کیسے جو ہے نا وہ ایڈ کر رہا ہوگا. ایک پورا سسٹم ہے جس سسٹم میں ہر ایک شخص اپنی اپنی ذمہ داری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس ذمہ داری کو جڑنے کے بعد وہ جانتا ہے کہ اس کو اب کیا کرنا ہے. اسلام نے ایک کانسیپٹ دیا ہے. اب ایک کانسیپٹ ہے جو مغربی تعلیم کا کانسیپٹ ہے، وہ کانسیپٹ کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں. مغرب تعلیم کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو وہ یہ کہتا ہے کہ مقصد ہے مادیت پرستی، کمانا، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا کو اکٹھی کرنا، یہ میرا مقصد ہے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں بے مہار ہوں، میں کسی جگہ ریسٹرکٹ نہیں ہوں، ہماری عورت کسی جگہ ریسٹرکٹ نہیں ہے. اس کی تربیت کے معاملے میں اس کو کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے، کہاں جاب کرنی چاہیے، کہاں نہیں کرنی چاہیے، کوئی ریسٹرکشنز ہیں یا کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، وہ وداؤٹ اٹ اس کے چلیں، ٹھیک ہے. جب وہ اس جو ہے نا وہ اپنے بنائے ہوئے تھاٹ کے اوپر چلے، جو انہوں نے بنایا ایک راستہ کہ ہم نے مثال کے طور پہ تعلیم نسواں سے کام سٹارٹ کیا اور اس کو بے مہار کرتے چلے گئے، اور وہ کیپٹلزم کی جو سوچ تھی جس میں لوگ پیسے والے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کو بیسٹ ورکر چاہیے، اگر آپ کو مثال کے طور پہ کم جو ہے نا وہ کم پے رول میں جو ورکر چاہیے، تو یہ عورتوں کو آپ کو باہر نکالنا پڑے گا، ہر ایک فیلڈ میں ڈالنا پڑے گا. جب یہ ڈل جائیں گی تو یہ تھوڑے پیسے میں بھی چلیں گے، بات سمجھتے ہیں. اور پھر ان سے اور بہت سے معاملات سالو ہوں گے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. خیر، اس تعلیم کو لے کے وہ چلے، پھر وہ تعلیم نسواں سے آپ کو پتہ ہے وہ کام آگے بڑھتا جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچ گیا. انہوں نے کہا مرد اور عورت کو برابر ہونا چاہیے. کیسے برابر ہونا چاہیے؟ کہ عورت بھی جس طریقے سے مرد بھی جس طریقے سے اس کی رسپانسبلٹی ہے کمانا، عورت بھی اس طریقے سے کمائے، ٹھیک ہے. مرد جو ہے نا وہ جس طریقے سے کما کے گھر لے کے آتا لگاتا ہے، وہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. عورت خود کمائے، خود اپنے اوپر لگائے، اور وہ اپنے گھر کو خود چلائے. اس کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ مرد کی وہ جو ہے نا وہ اس کی ڈیپینڈنسی کے اوپر بیٹھے. اور وہ اب یہ ساری جو باتیں تھیں ان کی، اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کا معاشرتی جو سسٹم ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا. یعنی ایک بہت بڑا معاشرہ ایسا کریٹ ہوا جس معاشرے کے اندر عورت کس مرد کے ساتھ تعلق کو قائم رکھے گی کسی کو کچھ نہیں پتا، اور ایک عورت کے کتنے افیئرز ہوئے کسی کو کچھ نہیں پتا، وہ اولاد کس کی اولاد ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، اس اولاد نے سوچا میرا باپ کون ہے ان کو خود نہیں پتا. اور اس معاشرے میں عورت گویا جو اصل میں چلی تھی اپنی تعلیم کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنے جو ہے نا وہ معاشرے میں ایک اچھا رول ادا کرنے کے لیے، وہ تعلیم ایک گویا جیسے سیکس ٹوائے بن جاتا ہے، وہ ایک اس کا مقام رہ گیا اس معاشرے کے اندر. تو یہ مغربی تعلیم کا نچڑا ہوا، بکھرا ہوا، تباہ ہوا نظام ہے جو اس نے رائج کیا اور وہ رائج کرنا چاہتا ہے. اور پھر اس نے اس سارے مدے کو، اور اس کا جو پروڈکٹ نکلا، آؤٹ پٹ نکلا، وہ ایل جی بی ٹی کیو کے جو ہے نا وہ طور پہ نکلا، جس نے آپ کو پتہ ہے لیسبین، گیز، اے سیکچول، بائی سیکچول، یہ فلاں فلاں اپنی مرضی کے ساتھ آپ کہیں سے کانٹیکٹ، آپ اپنا کنیکٹ کریں کسی کے ساتھ، آپ کسی کے ساتھ ربط رکھیں، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. یہ جو ہے نا وہ ہر ایک شخص کا اپنا نظریہ ہے، یہ اپنی تھاٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے ہے. کوئی شخص کتنے عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی عورت کتنے مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. پھر وہ موقع بھی آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ کسی کے ماں باپ جو ہیں وہ بزرگ ہو رہے ہیں، وہ جو ہے نا وہ زہر پی پی کے اپنی دنیا سے جا رہے ہیں، ماں باپ بزرگ ہو رہے ہیں، ان کو اٹھا کے کسی اور جو ہے نا وہ کوئی رسپانسبلٹی ان کے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جوان اولاد جو ہے وہ اٹھا کے ان کو جا کے اسپیشل رومز، اسپیشل جو ہے نا ہومز میں جا کے داخل کروایا تھی ہے کہ آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق، گویا ایک شخص دوسرے شخص کی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس کو اگر میں ایک شارٹ فارم میں بیان کروں، ایک پورا لب لباب بیان کروں، تو گویا مغربی تعلیم کا نظام تعلیم یہ اصل میں افراد کو فرد کے لیے تیار کرتا ہے اور کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ افراد جتنے بھی دنیا میں ہیں یہ اپنی ذات کے لیے تیار ہوں،
یہ کسی شخص کے اوپر نہ ڈیپینڈنٹ ہو، نہ ایک بانڈڈ معاشرہ بنے، نہ ایک جو ہے نا وہ رسپانسبل معاشرہ بنے، نہ ایک باحیا معاشرے کا قیام ہو۔ یہ اصل میں لب لباب ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ اصل میں آؤٹ پٹ ہے اس پورے نظام کی، جو گندگی سے لبرا ہوا نظام ہے، بات سمجھتے ہیں، جس میں معاشرتی نام کی، باحیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے مد مقابل میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، اسلام نے جس نظام کو دیا ہے اس میں ریسٹرکشن ضرور ہیں، اس میں باتیں ضرور ہیں، اس میں رسپانسبلٹی ضرور ہیں، اس میں نفسانی خواہشات کو ایک حلال وے سے پورا کرنے کا ذریعہ ضرور موجود ہے، لیکن حرام ویز روک دیے گئے۔ چونکہ معاشرے کی فکر تھی اسلام کو، اسلام نے افراد کو تیار کیا تو فرد کے لیے نہیں کیا، معاشرے کے لیے کیا کہ ایک پروڈکٹیو معاشرہ کس طریقے سے بنے۔ اگرچہ پاکستان کا قیام اسی مقصد کے لیے تھا کہ یہاں پہ باحیا معاشرے کا قیام ہو، یہاں پہ ایسا معاشرہ بنے جہاں پہ تعلیمی نظام بھی ایسا ہو جو اسلامی تعلیمی نظام ہے، لیکن جو ہے نا وہ بدبختی ہماری کہ ہم یہاں پہ اسلامی تعلیمی نظام بھی قائم کرنے سے قاصر رہے، اور ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ یو این او ہے یا کچھ دیگر جو ہے نا وہ لابیز جو باہر سے ہوتی ہیں پاکستان کے اندر، جس طریقے سے تعلیم کے نام کے اندر یہاں پہ بہت سے کلچرز کو داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، تو جس طریقے سے اس کی فحاشی کو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا آؤٹ پٹ اتنا ضرور پہنچ گیا ہے کہ طلاق کا ریشو انکریز کیا ہے گزشتہ چند سالوں کے اندر، اور ہمارے ڈراموں نے اس کے اوپر سونے کے سہاگے کا کام کیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے ہر ایک جو ہے وہ نسبت کو، ہر ایک تعلق کو، وہ بے شک ساس کا رشتہ ہے، بے شک سسر کا رشتہ ہے، بے شک جو ہے نا وہ دیگر رشتے ہیں، جس طریقے سے ہر ایک رشتے کے نیگیٹو کرداروں کو پیش کر کے ہماری عورتوں کے دماغوں کے اندر یہ بات رکھی کہ ہر شخص آپ کے بارے میں برا ہی سوچتا ہے، چاہے وہ اوپر سے آپ کے ساتھ اچھا ہی کیوں نہ ہو، اور اس کو جس طریقے سے عورت نے ڈیل کیا اور اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر جس طریقے سے تباہی اور بربادی کا انہوں نے نظام قائم کیا، اس کی حالت ہر گھر میں دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طریقے سے اس نظام کا امپیکٹ ہمارے نظام معاشرت کے اوپر کس طریقے سے پڑا ہے۔ جو تعلیم وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، بھئی ہم ایسی تعلیم آپ سے نہیں لے سکتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ تعلیم ہو جو ہمیں باحیا بنائے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے پاس وہ تعلیم ہو جو ہمیں معاشرے کے لیے تیار کرے، ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عورتوں کے پاس وہ تعلیم ہو جہاں پہ ہماری حیا آ کے رک جائے۔ ہم مثال کے طور پہ ایک گائنوکالوجسٹ کا ایک شعبہ ہو تو ہم ہمیشہ ریکمنڈ کریں گے، قرآن و سنہ یہ ریکمنڈ کرے گا، بلکہ یہ فرض کفایہ کے طور پہ یہ کام کیا جائے گا کہ ہماری عورتیں، ہماری بہنیں اس فیلڈ کو جوائن کریں اور اس فیلڈ میں جائیں۔ ایمبریولوجی کا معاملہ جتنا بھی ہوگا، ہماری کوشش یہ ہوگی اس کو لیڈیز دیکھیں، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جہاں پہ عورتوں کا تعلق ہے وہاں پہ پوری سیکیورٹی کے ساتھ پورے جو ہے نا وہ ان کے اوپر ڈیپینڈنسی کو شو کر کے ہوئے عورتیں ان فیلڈز میں جائیں لازمی طور پہ۔ بات سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ عورتوں کا جو ہے نا وہ ان کے حیا کو قائم کیا جا سکتا ہو، ان کے معاملات کو ڈیل کیا جا سکتا ہو، نرسنگ کا شعبہ ہے، اسی طریقے سے مثال کے طور پہ بچوں کی سائیکالوجی پڑھنا، آپ کو پتا ہو کہ چائلڈ سائیکالوجی کیا ہے، کس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جا سکتی ہے، اس کو پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لینگویج کو پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے تاکہ بچے کو آپ اس لینگویج کی تربیت دے سکیں۔ اصل میں جس معاشرے کا قیام اسلام چاہتا ہے اس معاشرے میں حیا ہے، وہ حیادار معاشرہ ہے۔ جس معاشرے کا قیام اسلام چاہتا ہے وہ افراد معاشرے کو چلاتے ہیں۔ جن معاشرے کا قیام اسلام چاہتا ہے وہ معاشرہ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتا ہے کہ اگر کوئی عورت وائف کے روپ میں ہے تو اس کو پتا ہو کہ یہاں پہ میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہوا کرتی ہیں جو اپنے خامد کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور خامد کے گھروں کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں، اسی طریقے سے ماں کا کردار ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں کی رسپانسبلٹی کیا ہے، کس طریقے سے اس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ وہ اگر کہیں پہ پازیٹیو جگہ پہ کہیں اس کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہاں پہ دیکھو جو ہے نا وہ مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے، میرے گھر کا جو ہے نا وہ معاملہ نہیں چل رہا ہے یا کچھ ایسا معاملہ ہے، تو وہاں پہ اگر کرتی بھی ہے با حیا طریقے سے، با پردہ طریقے سے،
تو وہ کرنے میں اپنی اولاد کو کمپرومائز نہیں کرتی، اس کی تربیت کو کمپرومائز نہیں کرتی، بلکہ اس کو اپنی اس رسپانسبلٹی کا پورا احساس ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں اسلامی معاشرہ چاہتا ہے اور اسلامی تعلیم چاہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ کبھی بیٹی ہے تو اس کو پتا ہو کہ میرے بھائی کا، میرے والد کا جو ہے نا وہ مجھ پہ کیا حق ہے، میں نے ان کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر ایک رشتہ عورت کا اور مرد کا بھی اسی طریقے سے ہر ایک رشتہ، ہر شخص کو پتا ہو کہ اس کی رسپانسبلٹی اکارڈنگ ٹو اسلامی پوائنٹ آف ویو پرسپیکٹو کیا ہے، اسلام نے کس طریقے سے، دیکھیں اسلام نے کوئی بھی بات کی ہے اس کے پیچھے ایک پوری تھاٹ ہے، اس کے پیچھے ہرگز مادیت پرستی نہیں ہے، اس کے پیچھے ہمیشہ ہرگز جو ہے وہ عورت کو جو ہے نا وہ ایز اے پروڈکٹ کے طور پہ نہیں رکھنا۔ آپ دیکھیں ہماری جتنے ہمارے سائن بورڈز ہیں جس کے اوپر ایڈز چلائی جاتی ہیں، کیوں رکھا جاتا ہے عورت کا کیا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ؟ مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ایڈز چلاتے ہیں، عورت کا کیا تعلق ہے اس ایڈ کے ساتھ؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرد چونکہ اٹریکٹ ہوتا ہے عورت کی جانب، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ اٹریکشن رکھی ہے عورت کی طرف، اور عورت کی فطری طور پہ اٹریکشن ہے مرد کی طرف، تو مرد کو چونکہ وہ زیادہ میکسیمم لوگ کما رہے ہوتے ہیں تو اس نے پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے، تو وہ جب دیکھتا ہے اچھا اس پروڈکٹ کے اوپر یہ عورت لگی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے اس کو یوز کر کے دیکھتا ہوں، اس کو یوز کر کے دیکھتا ہوں۔ گویا انسان کے سائیکالوجی کے اوپر اس نے اس عورت کو وہاں پہ اگر کسی جگہ پہ سائن بورڈ پہ لگایا تو وہ کس لیے لگایا ہے؟ وہ کیا وہاں پہ مرد نہیں لگ سکتا تھا؟ لگ سکتا تھا۔ کیا مرد اور عورت کے بغیر گزارنا ہو سکتا تھا؟ لیکن یہاں پہ کیوں لگایا؟ اس لیے لگایا کہ یہاں پہ جو عورت اس نے کاسٹ کی ہے، یہ پروڈکٹ بنا کے پیش کیا ہے اس نے اس کو کوئی ایسا کام نہیں۔ اب دیکھیں کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ عورت ٹوٹلی پروڈکٹ ہے، بات سمجھتے ہیں؟ یعنی اس مقصد کے لیے ہے کہ یار عورت کی وجہ سے، اب مثال کے طور پہ میں اب اس کی مثال دیتا ہوں، یہ بڑی ننگی مثال ہے اس موضوع کے اوپر، کہ آپ یہ بات سوچیں کہ ہماری یونیورسٹیز جب اپنے ایڈمیشنز کا ایڈ لگاتی ہیں، اور اچھی خاصی اسلامک یونیورسٹیز جب اپنی یونیورسٹیز کا ایڈ لگاتی ہیں تو عورت کی تصاویر اس ایڈ کے اوپر لگا کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ اس مرد کو لازمی طور پہ یہ چیز بتانا چاہتی ہیں جو ابھی نوجوانی کی حالت میں ہے، اور اس کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ہمارے یہاں پہ تو بھائی عورتیں پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ پورا کورس سسٹم ہے، گرلز کا سسٹم ہے، یو کین جوائن اس، ٹھیک ہے، وہ تو پورا اس کو مطلب ماحول انوائرمنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سائیکالوجی کے طور پر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے کا تو آپ یہاں پہ داخلہ لینا، اپنے ابا سے کہیں یہاں پہ داخلہ لے کے دیں مجھے، بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ سارا کیا چل رہا ہے گیم؟ گویا یہ نظر جب ہمیں غور سے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں دیٹ از اے پروڈکٹ، بات سمجھتے ہیں؟ بھائی اگر آپ کو شوق ہے عورت کی تعلیم تو وہاں پہ تو آپ بہت کم لگاتے ہیں جہاں پہ آپ نے بتانا ہو کہ بھئی طالبات کی ہم نے جو ہے نا وہ الگ سے تعلیم رکھی ہوئی ہے اور مردوں کے۔ اب اسلام کچھ رسپانسبلٹیز رکھتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ نظام تعلیم کے اندر بھی آپ کم از کم اتنی ریسٹرکشنز رکھیں کہ مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط نہ ہو، بات سمجھتے ہیں؟ جس قدر بچاؤ ممکن ہے اس قدر بچاؤ کیا جائے، اس سے جس قدر جو اس کے نتائج آتے ہیں، جو اس کے معاملات خراب ہوتے ہیں وہ بہت بھیانک ہیں، بات سمجھتے ہیں؟ جس طریقے سے ریپ کیسز اور جس طریقے سے معاملات کی خرابی، جس طریقے سے عورتوں کی نادانی، جس طریقے سے اس خاص ایج میں مردوں کی نادانی، اور جس طریقے سے ان کے اعمال، جس طریقے سے ان کی تباہیاں اور بربادیاں، آپ یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں، آپ اس بات سے خوب واقف ہیں، جس طریقے سے گرلز جو ہے وہ جو ہے ایکسٹرا افیئرز کے اندر شامل ہیں، اور جو ان کے معاملات ہیں، جو ان کی خرابی ہیں، جو ان کی راتیں ہیں، جو ان کے دن ہیں، یہ آپ اور میں اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ اصل میں پروڈکٹ ہے۔ اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے۔ اسلام کب تعلیم سے روکتا ہے؟ اسلام تو آپ کو کہتا ہے تعلیم حاصل کرو، ٹھیک ہے، لیکن اسلام یہاں پہ ریسٹرکشن لگاتا ہے کہ عورت کو کہیں غلط استعمال نہ کیا جائے، مرد کہیں بہک نہ جائے، کہیں قوم لوط کے فعل کو جاری نہ کر دیا جائے، کہیں لوگ فحاشی کو عام نہ کر دیں، کہیں اریانی جو ہے وہ بہتی ہوئی نظر نہ آئے۔ اسلام نے اس چیز پہ ریسٹرکشن لگائی ہے، بات سمجھتے ہیں؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کبھی ایسے نظام تعلیم کا حصہ جناب وہ نہ بننے کی کوشش کریں ہمیشہ کہ جہاں پہ گرلز اور بوائز جو ہیں وہ پورا ان کا ایک پرومیننٹ سسٹم ہو جس میں وہ بڑے اسٹیبلٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات کو کر رہے ہوں۔ اور آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے مجھے یہ بات کہتے ہوئے بالکل میں حق بجانی وہ اس بات پہ ہمارے پاس انفارمیشن ظاہری بات آتی رہتی ہے، اور ہمیں جب پتہ لگتا ہے تو ہمیں بڑا اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے جو ہے نا وہ گرلز جو ہیں وہ مختلف سٹاپس کے اوپر اترنا اور مختلف جگہوں پہ جانا اور مختلف جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنا، سٹنگ کرنا،
یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایکسٹرا چیز، والدین کو بالکل اس بات کا علم نہیں ہے، اس کا جو آؤٹ پٹ آتا ہے چند سالوں کے بعد، جس طریقے سے جس معاشرے کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس آؤٹ پٹ کے بعد یہ بڑا بھیانک معاشرہ قائم ہوگا۔ لیکن اسلام جن چیزوں سے آگاہ کرتا ہے، یہ حقیقتاً بات یہ ہے کہ اس آگہی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اسلام جب ریسٹرکٹ کرتا ہے، انسان ہے نا، انسان میں دونوں چیزیں ہیں۔ جب آپ ریسٹرکٹ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے یار دیٹ از اے رانگ، دیٹ از اے ٹرو، اور آپ جب ٹرو پہ چلتے ہیں تو آپ آؤٹ پٹ آپ دیکھتے ہیں ایک زبردست ہوتا ہے۔ اس لیے تو اسلام کو پتہ ہے کہ دیٹ از اے نیچرل پروسیس، کہ انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے، تو اس کو وہ حلال وے میں اس کو لے کے جاتا ہے، بتاتے ہیں کہ دیٹ از اے حلال وے اینڈ دیٹ از اے حرام۔ آپ کو حلال وے یوز کرنے کا کہا ہے، آپ حرام وے میں چلیں۔ اب اگرچہ شیطان جو چاہتا ہے کہ حرام قائم کیا جائے، لیکن آپ کی تو تربیت کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ بھائی آپ نے اصل میں پڑھنا کس مقصد کے لیے ہے۔ اسلامک پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ کی پڑھائی کا مقصد تعلیم تربیت ہے، آپ کی پڑھائی کا مقصد اچھے معاشرے کا قیام ہے، آپ کی پڑھائی کا مقصد اپنی اولاد کو ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ معاشرے میں جب اتارو، آپ کی اولاد اترے تو ایک بہت زبردست قسم کی جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ تربیت کے ساتھ اترے، ان میں وہ چیز شامل ہو جو اسلام چاہتا ہے، وہ حیا شامل ہو۔ تو یہ اصل میں اسلامک پرسپیکٹو ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ آئی تھنک آج کا لیسن اتنا کافی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔